نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے کچھ نصیحتیں عرض کی تھی اور کچھ میں نے عرض کیا تھا، اگلے درس پر عرض کریں گے۔ مزید جو نصیحتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت سے ہمیں ملتے ہیں وہ سامعین سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صبر کی فضیلت کیا ہے؟ اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کی بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر اور راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس قصے کے متعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا، تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں۔ اور اس میں شک ہی کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہٰذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہ تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، یہ سچوں میں سے ہیں۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے، اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی۔ چھٹی شہادت ان زنان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں۔ 12ویں نصیحت اس قصے سے یہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اختتامی عبرت، سورۃ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا ہے۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لیے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔
بس میرے سامعین سے التماس ہے کہ اس صورت کو بار بار شروع سے آخر تک سنیں، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ بھی پتہ چلے گا، اور اس سے جو نصیحتیں حاصل ہوں گی وہ بھی پتہ چلے گا، اور اس کو شروع سے آخر تک اپنے بچوں کو بھی اس واقعے کو سنائیں تاکہ وہ بھی اس کو غور سے سنیں۔ جیسا کہ اس خلاصے کے اندر عرض کیا گیا تھا کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو، ہر گھرانے کو یہ واقعہ ازبر ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی بچے سے سوال بھی کیا جائے کہ یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس واقعے کے کچھ نصیحتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دی، اور کچھ عبرتیں بھی عرض کر دی، اور مختصر خلاصہ بھی عرض کر دیا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان نصیحتوں پر اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔